اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے ایک نیا مشاہدہ ہے جس کے اندر درود ابراہیمی کے بارے میں کس طریقے سے درود ابراہیمی کی برکات ایک بہن کی زندگی میں آئیں اس سے ریلیٹڈ مشاہدہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ مشاہدہ سننے کے بعد، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگ بھی بہت زیادہ درود ابراہیمی زور و شور سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اب انہوں نے ماشاءاللہ سے استغفر اللہ بھی مکمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کہتی کبھی 3000 ہوتا ہے، کبھی 5000 ہوتا ہے۔ ان دونوں کی برکت کچھ ایسی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سکون قلب سے نوازا ہے جس کا اکثر وقت ہم تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کر لیں، یا آپ مہنگے سے مہنگا کھانا کھا لیں، یا آپ مہنگی سے مہنگی جگہ پر AC 4 لگا کر بیٹھ جائیں، اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، تو یہ ساری آسائشیں، مٹیریلسٹک چیزیں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو بات کہنے کی یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں کسی کو حقیقی کامیابی چاہیے، تو حقیقی کامیابی تبھی ملے گی جب آپ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کے علاوہ آپ کو سکون مل رہا ہے۔ کوئی جھونپڑی میں بھی رہ رہا ہے لیکن وہ سکون سے رہ رہا ہے، کوئی محلوں میں رہ رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں، پر جھونپڑی والا زیادہ خوش نصیب ہے کہ وہ سکون سے رہ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا ان کے سفر جاری تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو خبر ملی کہ ان کے خاوند ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں پھنس چکے ہیں، اور وہ مسئلہ کچھ ایسا ہے جو کہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ انوسینٹ تھے ان کے خاوند، مسئلہ زیادہ ڈسکلوز کرنے کو انہوں نے نہیں کہا، بس اتنا بتاؤں گی کچھ کاغذات کا ایشو تھا اور ان کے میاں کو پھنسایا جا رہا تھا۔ انجانے میں وہ بھی ان کے میاں پھنس گئے۔ اب یہاں پر یہ کہتی ہے کہ میں پریشان حال، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، اور وہ خاص کر کے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، تو میری زندگی میں ضرور کامیابی ہوگی، میری زندگی میں ضرور سکون ہوگا، اور ہر طرح کی مشکل سے میں آزاد ہو جاؤں گی۔ کہتی ہیں لیکن جب ان کے خاوند کی پریشانی ظاہر ہے، وہ جب ان کے پاس پریشان حال آتے اور کہتے بہت محنت کے باوجود کوئی کام نہیں بن رہا، تو یہ اپنے خاوند کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہوتی، لیکن پھر درود پاک کی برکت یہی ہوتی کہ یہ پریشانی ان کی ختم ہو جاتی، لیکن بس اپنے خاوند کی پریشانی ان سے دیکھ کے نہیں جا رہی تھی۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس مسئلے سے نکالے گی۔ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو نہ صرف ہم پہ بلکہ ہمارے گھر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ بس کچھ ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ مسئلہ جس کے لیے ہم بہت شدید پریشان تھے، اور انہوں نے کہتی ہیں کنٹینیوسلی کوئی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور بالکل اس طریقے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ شخص جس سے یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ شاید وہ انسان جو ہے کام نہیں کر کے دے گا، ان کے ہسبینڈ نے اس کو کال کیا، وہ انسان نے سکون سے سارا مسئلہ ایک ہی دن میں چند 3 گھنٹوں میں حل کروا دیا، اور یہ لوگ جو 10 دن سے پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال دیا۔ دیکھیں جب پولیس کیس بن جاتا ہے، اور اسپیشلی تب جب آپ انوسینٹ ہوتے ہیں، تو وہ شریف انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کو پھنسانے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شریف انسان حق پر ہوگا تو وہ ضرور نکلے گا اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ حق سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جو انسان بے گناہ ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مسئلے سے نکال دیتے ہیں، اور وہی ان کے ساتھ ہوا، یہ لوگ بھی مسئلے سے نکل گئے۔ لیکن کہتی ہیں حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ انسان جس کے بارے میں ہم غلط سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ انسان ہماری ہیلپ نہیں کرے گا، اللہ نے اسی کو وسیلہ بنا کر ایک ہی دن بلکہ چند ہی گھنٹوں میں مسئلہ حل کروا دیا، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے۔ ہوتا کیا ہے کہ انوسینٹ انسان، یعنی وہ انسان جس نے کسی کا برا نہیں کیا ہوتا، وقتی اس کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا حکم مانے گا، میں اس کو، یعنی اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میں مفہوم بتا رہی ہوں قرآن پاک کا، تو ظاہر سی بات ہے اصل میں ہوتا کہ انوسینٹ انسان بھی کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، جیسے کہ TV دیکھنا، گانا وغیرہ سننا، اور ہم لوگ آج کل تو انسٹاگرام، فیس بک سے اتنی اس طرح کی چیزیں ہم لوگ ایزیلی دیکھ جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی ابھی سمجھ لیں نہ چاہتے ہوئے بھی گانے کانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر چلنے لگ جائیں گے تو نہ ہمیں کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، اور ان کو آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت میرے سامنے ہی تو مجھے لگا شاید یہ آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے اندر ہر وہ انسان جو اپنی زندگی کو اللہ کے اکارڈنگ جی رہا ہے، اس انسان کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر خطا کے پتلے تو ہم سبھی ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان مظلوم ہے
اور اس نے کسی کا برا نہیں کیا. بے شک میں یہ بات بھی بیچ میں کہہ رہی ہوں ٹی وی اینڈ آل اسٹف، لیکن وہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مسئلے سے نکالتے ہیں، ضرور نکالتے ہیں مسئلے سے، چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور وہ انسان جو ہیرا پھیری کر کے بظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ نکل گیا، جنگل سے نکل گیا، اب اس نے کسی کا برا کر دیا، اچھا دیکھو کتنی چلاکی. اکثر اوقات کچھ لوگ نا، میں نے ایسے زندگی میں اپنے لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں برا بن جاؤ، برا بننے میں بہت اسکوپ ہے. لٹرلی ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں فخر سے، اصل میں ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی. انہوں نے اتنے دھوکے کھائے ہوتے ہیں بیچاروں نے کہ انہوں نے بالکل ایک لائن بنا لی ہوتی ہے کہ برا بننے میں بہت اسکوپ ہے. حالانکہ برا بننے میں کوئی اسکوپ نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بظاہر چلاکیاں کر جاتے ہیں، بظاہر اپنی حرکتوں سے دوسروں کو نیچا دکھا جاتے ہیں، لیکن جب اللہ ایسے لوگوں کی رسی کھینچتا ہے تو پھر ایسے لوگ جب گرتے ہیں تو سنبھلتے نہیں. جبکہ وہ شخص جو مظلوم ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے تو اللہ اسے سنبھال لیتے ہیں. اس کو جو بظاہر چوٹ آتی ہے وہ تھوڑی سی آتی ہے. جیسے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو فلسطین کے بارے میں اگر بات کروں تو ایک عورت نے کہا کہ اگر آپ لوگ دیکھ سکیں جو میں دیکھ پا رہی ہوں، پتہ نہیں اس عورت کو کیا روحانیت ملی ہوگی. وہ کہہ رہی ہے بظاہر تو آپ کو روتے پٹتے فلسطین نظر آ رہے ہیں، مرتے کٹتے فیملیاں اجڑتی نظر آ رہی ہیں، لوگ مرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف، شہداء ہیں یہ. تو دیکھیں بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا اس کو گولی لگی، لیکن اس کو گولی کی تکلیف ہی نہ ہوئی. تو شہید کو تو کہتے ہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی مرتے وقت. کتنی عجیب بات ہے نا، حالانکہ اس کو شہید کا رتبہ بھی مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سے رزق بھی پاتے ہیں ان کو مرا ہوا نہ کہو. تو بات یہیں پر آ جاتی ہے کہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسئلہ جلدی حل کروا دیتے ہیں، بہت جلدی. اور یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ پولیس کیس تھا صاف صاف جس میں میرے خاوند مظلوم تھے، اور اگر اگلا بندہ پیپرز لے جا کر عدالت میں کہہ دیتا کہ جی یہ پیپرز ہیں اور یہ اس بندے نے نہیں دیے، تو کہتی وہ پھنس جاتے. بس تھوڑی سی لاپرواہی کوتاہی ہے کہ ان کے خاوند نے بس وہ پیپرز مانگے نہیں تھے ٹائم پر. اس واقعے کی طرف میں زیادہ نہیں جاؤں گی، لیکن جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے خاوند مظلوم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کرایا. میکسیمم کہتی ہیں 15 دن بھی زیادہ میں بتاؤں گی اگر میں کہوں کہ ہوئے. اور سب سے بڑا جو تھا وہ یہ کہ جو مسئلہ تھا اس کے درمیان یہ سکون سے تھیں. کہتی بس ہاں یہ ضرور ہوتا تھا جب اپنے خاوند کو دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی، لیکن جب اپنے خاوند کی پریشانی سے یہ فوراً نکل بھی آتی تھی. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو تکلیف ہے، تو اس کے اندر اگر آپ پریشان اور ٹینشن کو حاوی سر پہ کر لیں گے تو تکلیف اور بڑھ جائے گی. جیسے کہ ورلڈ وار تھی میرے خیال سے 2 یا 1، اس کے اندر کہتے ہیں کہ سلائن ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے پانی کے ساتھ نمک مکس کر کے لوگوں کو نہیں بتایا اور وہ ڈالنا شروع کر دیا، جسٹ کہ نفسیاتی لحاظ سے مریض بھی کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہمیں سکون آ رہا ہے، حالانکہ وہ الگ چیز تھی بالکل. تو بات یہی ہے کہ ہمارے دماغ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں جب ایک بہن کا واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا جو بہت پریشان تھے، ان کا بیچ میں درود ابراہیمی بھی چھٹ گیا تھا، جن پہ جادو وغیرہ کا معاملہ بھی تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس ٹائم میرا 500 درود ابراہیم مکمل ہوا، کیونکہ وہ 1000 پڑھ رہی تھی، تو کہتی ایسے جیسے میرے اوپر سے ہر طرح کی ٹینشن ہٹ گئی ہو. دیکھیں ہم سب خطا کے پتلے ہیں. میں ابھی جو بھی بات آپ کے ساتھ کنوے کرتی ہوں میں بھی جانتی ہوں میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، اور آپ سننے والے بھی جانتے ہیں کہ کیا غلطیاں ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اللہ مجھے معاف کرے گا میں غلط ہوں، کہ اگر انسان بالکل گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر دیں گے ایسے لوگوں سے جو گناہ کریں گے لیکن مغفرت بھی جلدی مانگیں گے. ایسے یہاں پر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت جو مانگیں گے ان کو معاف کر دیں گے. بات یہاں پر اب یہ نہیں کہ ہم جان کے اب گناہ کریں، بات یہ ہے آپ اکثر اوقات دیکھیں گے آپ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں نیک بننے کی، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اصل میں نیک کوئی نہیں بن سکتا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو، لیکن فوراً ہمارا دل پکڑ لیتا ہے اس بات کو کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کیا تم نے ایسا. اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے، جیسے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف چلتے ہیں، تو پھر آپ کو غیبت کرنا بھی محال لگ جاتی ہے. پھر غیبت کرنے والوں کی بھی فجر قضا ہوتی ہے، جبکہ پہلے چھوٹی سی غیبت کرنے والوں کی بھی فجر قضا ہوتی ہے. ان کو شرمندگی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں پوری پین ہونے لگ جاتی ہے کہ یا اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. تو بات کہنے کی ہے ہم سب خطا کے پتلے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہم سے گناہ نہ ہو، لیکن شیطان نے مرتے دم تک اس کا یہی ہے صاحب ہے کہ اس نے ہمیں گناہ کی طرف لانا ہی لانا ہے. لیکن ہم لوگ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا جی اگر حدیث آ گئی ہے کہ اچھا گناہ نہیں کریں گے تو اور لوگوں سے ریپلیس کر دیے جائیں گے، تو دیکھیں اگر ریپلیس کریں گے ہمیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے نا پھر جو گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم گناہ کریں گے تو فوراً احساس ہو جائے گا، اور وہ اس میں صغیرہ گناہ نہیں ہوں گے. اگر صغیرہ گناہ بھی خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ معافی کی توفیق دیتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہدایت مل گئی تو گمراہ نہ کرنے دیجیے گا ہمیں. کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا ہے جن کو اتنی ہدایت مل جاتی ہے اور پھر وہ ایسا گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کی آخرتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. تو بات یہی کہنے کے باقی اللہ سب کو معاف کرے، یہ دعا پڑھنی چاہیے
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یعنی اس دعا کا میننگ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کی طرف رکھیں، اگر آپ نے ہمارے دل پھیر دیے ہیں تو ہمیں گمراہی کی طرف نہ موڑنے دیجیے گا. اسی لیے اگر آپ یہ سمجھ لیں نا کہیں میں نیک بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ تو آپ نے فیل ہی نہیں کرنا کبھی. ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، اکثر ہم نیکی کی طرف بہت کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں کسی نہ کسی کو میسج ہو جاتا ہے غلط قسم کا، کوئی غیبت کا، کوئی برائی کا، جو بعد میں بہت شرمندگی دیتا ہے. لیکن ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہر کس انسان سے جس سے ہمیں غلطی ہو جائے. تو بات یہ کہنے کے لیے ہم سب خطا کے پتلے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. آپ نے اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا وہ حال نہ ہو جائے کہ کوئی ہماری ایسی خطا آپ کو اتنی بری لگ جائے کہ آپ ہمیں پھیریں ہی نہیں ہدایت کی طرف. اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.